اللہ کی قسم علماء کے خلاف چپ رہا کرو، خاموش۔ علماء کا ایک مدار ہوتا ہے، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک ان کا لاہ عمل ہوتا ہے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے جانسے میں آ کر علماء کو گالیاں نہ دے کہ اس کو نہیں دکھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ غلط بات ہے۔ تو جنہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، جنہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، جنہوں نے روزہ رکھا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک، جنہوں نے نہیں رکھا، جن کو نہیں ملا انہوں نے بھی اپنی جگہ ٹھیک کیا۔ دونوں کے لیے انشاءاللہ عید پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر ایک نے رکھا ہوگا تو ان کا بھی مجرا، نہیں رکھا ہوگا تو ان کو ایک قضا کرنی پڑے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رحمت کے 10 دن چل رہے ہیں بزرگوں اور دوستوں، کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ اس میں ہم اس طریقے سے اللہ کے سامنے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں؟ 12 مہینوں کا، 11 مہینوں کا تو چھوڑے، کچھ لوگ تو 50% ایسے بھی ہیں جو 12 مہینے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں کچھ دوست ابھی بھی ایسے ہیں جو تراویح اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے۔ لیکن اکثر ہماری کشمیر کی مسجد کمیٹیاں اسی مولوی کو تلاش کرتی ہے جو 25 منٹ تراویحوں کو لگائے، جو 5G ہو، کیا ہو، جو 5G ہو۔ اس مولوی صاحب سے ہم سب خوش ہیں، ہم اس مولوی صاحب سے راضی ہیں جو 25 منٹ تراویحوں کو لگائے، جو 20 منٹ تراویحوں کو لگائے۔ رمضان کا گولڈن چانس ہو اور ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہو اور نفل فرض کے برابر ہو رہا ہو، اور اتنا ایک نیکی کو 1 روپیہ کو 70 روپیہ، ایک نفل کو 70 ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر اجر مل رہا ہو، اور اس میں بھی ہم ایسے امام بیچارے کو تلاش کرتے ہیں جو کتنے منٹ نماز کو لگائے، جو 25 منٹ۔ جس نماز کو 20 رکعتوں کو 25 منٹ لگے، آپ مجھے بتائیں اس نماز کا رکوع ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس نماز کا سجدہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کا قیام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم تسبیح کیا پڑھتے ہوں گے؟ اس میں سورتیں کون سی پڑھی جا رہی ہوگی؟ اللہ کی قسم، اللہ بچائے، ایسے نماز پڑھنے والوں پر بھی، ایسا نماز پڑھانے والوں پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم سستی نہ کرو۔ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کون سا ہمیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کے لیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے؟ راشنوں کے لیے ہم 2 گھنٹے لائن میں بیٹھتے ہیں، اور ڈی سی کے پاس فارم بھرنے جانا ہو تو 3 گھنٹے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے سامنے ہم 1 گھنٹہ قیام نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے ہم رکوع تھوڑا لمبا نہیں کر سکتے ہیں؟ سجدے تھوڑے لمبے نہیں کر سکتے ہیں؟ تھوڑا تلاوت میں کثرت نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم ان چیزوں کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وہ ایک مسئلہ بھی ہے، ایک تو ہم تراویح کو اس طرح سے مضبوطی سے پکڑے کہ تراویح کو کم از کم 1 گھنٹہ لگنا چاہیے۔ جیسے ہم وطر لاسٹ میں پڑھتے تو سا دیکھے دا اسی امام صاحب آستا وطر بڑے اطمینان نال پڑھالدا رہندا ہے، کوئی بھی امام صاحب ہو وطر وہ بڑے 2-3 منٹ لگاتا ہے وطر کی 3 رکعتوں میں۔ لیکن یہ جو تراویح، یہ وہ سجدے میں، رکوع میں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ 5G ہے کہ 6G ہے، پتہ بھی نہیں چلتا 20 رکعتیں کہاں سے ختم ہو گئی۔ بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے کم از کم اتنی مقدار میں ہم وطر پڑھتے ہیں، 3 منٹ 4 منٹ ہمیں 3 رکعتوں میں لگتے ہیں، کم از کم اس مقدار سے ہم تراویح کی نماز پڑھیں، تبھی تو کوئی فائدہ ہے۔ اگر ہم صرف اس نیت سے آئیں کہ آج دکھسا آج کتنے منٹ لاسی، پھر فائدہ کیا ہے؟ وہ 1500 نیکیاں تو ضائع ہو جائیں گے، فائدہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، ہم سحری کی قدر کریں۔ سحری میں ہم کیا سستی کرتے ہیں؟ سحری کا اعلان کرنے والوں سے بھی میں ایک گزارش کروں گا، 2 ہی بجے اعلان کر سکتے، اٹھو جی لوگوں کو ہوشیار کر سکتے ہیں، چلو ٹھیک بات ہے، لیکن ایک مدار اور ایک ٹائم ٹیبل ہمارے سحری کا اعلان کرنے والوں کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ 2 ہی بجے نصف راتی کو ہی لوگوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ دن کو مزدوری پر تھا، شام کو وہ گھر آیا، افطاری کی، تراویح پڑھی، اب اس کو 2-3 گھنٹے آرام کی ضرورت ہے۔ 5:10 یا 11 منٹ پر اگر سحری ختم ہوتی ہے، اگر یہ بندہ 4 بجے اٹھتا ہے، ایک یہ اچھی طرح سے تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، اچھی طرح سے یہ سحری بھی کھا سکتا ہے، 1 گھنٹے میں فل فلیک۔ لیکن اسے 2 بجے ہی اگر اٹھایا جائے، اس کی نیند کو خراب کیا جائے، 2 ہی بجے اٹھ گیا یہ، چلو ٹھیک ہے، اگر یہ 2 بجے بھی اٹھتا ہے، لیکن پھر اس اٹھنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اب مجھے سحری کیسے کھانی ہے، اور اسی ویلے بات کھانا شروع کرتا ہے، اسی ویلے کھانا کھانا شروع کرتا ہے۔ جب یہ 2 بجے کھانا کھانا شروع کرتا ہے، 3 بجے اس نے سحری کھائی، اب رات ایک دن بڑا ہے کم از کم 13 گھنٹے کا،
5 یہ 3 بجے سحری کھاتا ہے، 3 سے لے کر شام کے 7 تک اسے بھوکا رہنا پڑتا ہے. یہ روزہ اس طریقے کا نہیں ہوا جس طریقے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیو سحری میں تاخیر کیا کرو، یعنی سحری کو آخر وقت میں کھایا کرو. اسلام ہمارا ظلم نہیں کرتا، اسلام شفقت کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام انسان کے اوپر رحم کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ